السلام علیکم ناظرین، میں حافظ بھاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے میرا حافظہ۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک سیاستدان، براڈ کاسٹر، شاعر اور مذہبی شخصیت کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ 5 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شہرت پائی جیو نیوز پر دکھائے جانے والے اپنے پہلے شو عالم آن لائن کی میزبانی سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا دوسرا پروگرام عالم کی میزبان کی حیثیت سے شہرت حاصل کی، اور اب عالم آن لائن کرتے، یعنی بیسکلی ان کی شہرت ایک عالم کی ہے۔ سیاست کی بات کریں تو متحدہ قومی موومنٹ میں شامل رہے، کیونکہ ان کے والد صاحب کی جماعت بھی یہی تھی۔ پھر اسے چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، جیو کے رمضان شو کی لائیو میزبانی کی، اور پاکستان میں ایک نئے کلچر کی بنیاد رکھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھا گئے۔ سلام رمضان، رحمان رمضان، مہمان رمضان اور رمضان کی نشریات کے بانی ہیں عامر لیاقت حسین کے بارے میں کبھی کسی سے بات کرنے کی کوشش کریں تو اگلا خود ان کے جیو پر لائیو شو پیش کیے جانے والے رمضان شو کی بات کرتا ہے۔ آج بڑے بڑے نام والے ٹی وی چینل سب عامر لیاقت کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ ایک تاریخ ساز اور عہد شکن انسان ہے۔ ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو شادی شدہ ہیں، 2 بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں۔ وہ ایک ویل ڈریس، معزز اور اچھی بات کرنے والے، مذہب کے حوالے سے بھی اچھی حیثیت، اچھی شہرت رکھتے تھے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ٹی وی کلچر کی اپنی حیثیت ہے۔ ٹی وی پر جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر رکھتا ہے، اور بات عامر لیاقت حسین کی ہو تو اس پر وہ کامیاب بھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ مسلسل ان لوگوں کی لسٹ میں شامل رہے ہیں کہ جن کی بات لوگوں کی زندگیوں پر اثر کرتی ہے۔ لیاقت حسین کی بات کر رہی ہوں، وہ روزنامہ جنگ کے کالم نگار تھے۔ صاف سادہ اور روانی سے بات کرنے والا کالم نگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ان کے کالموں کے حوالے دیتے ہوئے سنے۔ ان کے کالموں میں نیکی اچھائی، امر بالمعروف کی بات ہوتی تھی، لیکن اب وہ جب بات کرتے ہیں خاص طور پر خواتین کی موجودگی میں تو شاید اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ شوخ اور لاپرواہ ہو کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا جاتے ہیں، جو ان کی عوام میں موجود پہچان کو خراب کر دیتی ہے۔ ان کی دینی اور مذہبی معلومات کی وجہ سے انہیں بہت اچھا مذہبی انسان سمجھتے ہیں۔ راہ پیدا کرنے کی کوشش میں وہ اکثر اب لائن سے ہی ہٹ جاتے ہیں، اس طرح ان کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے عدنان صدیقی سے مذاق کرتے کرتے حد سے گزر گئے، حالانکہ انسانی اخلاقیات کی تشریح وہ خود بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ پھر ان کا معافی نامہ بھی جاری ہوا۔ بات صاف ہے کہ بندہ وہ کام یا بات کرے ہی کیوں جس سے معافی مانگنا پڑ جائے۔ پلیز عامر لیاقت حسین اپنے سٹائل میں واپس آ جائیں۔ وہ کالمسٹ عامر لیاقت کہاں ہے جو ان کی اچھی پرسنالٹی کی بیس بنے تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔